بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس کائنات میں بعض ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی زندگیاں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان اگر سفر پر کسی راستے میں جا رہا ہو اور وہ راستہ گھپ اندھیرا ہو، بالکل تاریکی ہو، سیاہی ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن اس راستے پہ جانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر منزل مقصود تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمارا سفر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو راستے پہ چلنا بھی ضروری، لیکن ہے راستہ بالکل تاریک ہے، اندھیرا ہے، سیاہی ہے۔ ایسے موقع پہ اگر روشنی کا کوئی آلہ، آگ، ٹارچ کسی بھی شکل میں ہو، وہ اگر ہمیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے اور اس روشنی کی مدد سے ہم اس راستے کے اندھیرے کو طے کر سکیں، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں، بتائیں کہ اس روشنی کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ آنا شروع ہو جائیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ رات جب اندھیری ہونا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اور تاریک ہوتی، سیاہ ہوتی چلی جاتی، اور اتنی خطرناک ہوگی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح کو ایمان میں ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ فتنے اتنی تیزی سے ٹوٹیں گے اور خراب کریں گے۔ تو اب میری ان باتوں کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ اصل بات ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن اصل بات پر آنے کے لیے ان ابتدائی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری۔ جب ہم اپنی اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، کسی تاریک راستے پر چل نہیں سکتے جب تک ہمارے ہاتھ میں کوئی روشنی کے اسباب نہ ہو، تو ایک مومن کی ایمانی میں تو فتنوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، فتنوں کے بادل ہیں۔ اس کو بڑی ضرورت ہے کہ اس کے پاس روشنی کا سامان ہو، روشنی کے اسباب ہو۔ تو اس امت کو روشنی کس شکل میں دی گئی؟ ہمارے لیے روشنی کا سامان کیا ہے، روشنی کے اسباب کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے جو صحابہ ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، کالنجوم، یہ میری امت کے لیے ستاروں کی طرح ہے۔
دیکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشبیہ دی کس چیز سے؟ آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی. ستارے کیوں؟ آج تو ہم شہری زندگی میں رہتے ہیں نا، اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں روشن ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یار اس کی روشنی میں ہمیں کوئی ٹینشن مسئلہ نہیں. لیکن آج اتنی ترقی یافتہ دنیا کے بعد بھی جب ٹیکنالوجی کہاں کی کہاں پہنچ گئی، آج بھی جو بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں، سمندری سفر جس میں بحری جہاز چلتے ہیں، آسمانی سفر جس میں بڑے بڑے ایروپلین اور جہاز پرواز کرتے ہیں، وہ اپنے اس سفر میں رخ کو برابر کرنے کے لیے، سمت کو درست رکھنے کے لیے آج بھی ستاروں کی روشنی سے مدد لیتے ہیں. آج بھی. اور گاؤں دیہاتوں کی زندگی میں جہاں ان لائٹوں کا اتنا انتظام نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے جا کے کبھی پوچھیں، ان بزرگوں سے جو گاؤں دیہات کی زندگی کا حصہ رہ چکے ہیں، آج بھی رات کے اندھیرے میں جب ان کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ستاروں کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ستارے فرمایا گیا. کیوں؟ تاکہ امت یہ بات سمجھ جائے کہ اگر ہم ایمانی زندگی کے اس سفر میں فتنوں کے ان اندھیروں سے بچنا چاہیں اور اندھیر راستوں سے اپنے آپ کو بچا کر بحفاظت اپنے منزل تک پہنچ جائیں، اس کے لیے ہمیں ایک روشنی کی ضرورت ہے. اور وہ روشنی اس امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شکل میں دی گئی ہے. صحابہ اس امت کے لیے اندھیر راستوں میں روشنی کا ذریعہ ہے. یہ ہماری بات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا ان صحابہ میں تم نے جس کی اتباع کی، جس کی پیروی کی، تم ہدایت پالو، تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. معلوم ہوا امت کے لیے ہدایت کا مؤثر اور آسان ذریعہ وہ صحابہ کی اتباع کرنا. اگر صحابہ زندگیوں سے نکل جائے، صحابہ کو ہم اپنے لیے آئیڈیل نہ بنائیں، آج صحابہ کی زندگیوں کو سامنے نہ رکھا جائے، صحابہ کو ہم اپنے معمولات سے، زندگی سے، تذکروں سے، مذاکروں سے، بیانات سے نکال لیں، تو امت کے لیے فتنوں میں گرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی وقت بھی نہیں لگے گا. اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے ہم اپنے اس مبارک دین کے ان محسن شخصیات سے بالکل بے خبر ہو چکے ہیں. ہمیں صحابہ کے حالات کا، ان کے ناموں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی قربانیوں کا کوئی علم نہیں ہے. اس لیے ہر باطل، ہر کافر، ہر دشمن دین، ہمارے ایمان کا ہر ڈاکو آج اگر غور کریں، وہ سب سے پہلے جب حملہ آور ہونا چاہتا ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک اور مقدس جماعت پہ نشتر چلا دیتا. کوئی زبان سے، کوئی قلم سے، کوئی تحریر سے، کوئی تصنیف سے، کوئی اشارات میں، کوئی کھل کر، کوئی بھی ذریعہ ہے. لیکن یقین کریں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، علماء نے لکھا کہ باطل کی ابتدا صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے پر طعنہ زنی سے شروع ہوتی. اس لیے کہ ہر باطل کو پتہ ہے کہ امت کو حضور علیہ السلام سے ملانے کا ذریعہ یہ جماعت ہے. یہ وہ پل ہے، پل جو دو راستوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے. اگر صحابہ کو درمیان سے گرا دیں، صحابہ کا احترام، ادب، تعظیم دلوں سے نکال دیں، صحابہ کا اکرام زندگیوں سے نکل جائے، صحابہ کے تذکرے زندگیوں سے نکل جائیں،
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف صحابہ نہیں گئے، پورا دین چلا گیا. آج امت کو سمجھ نہیں آ رہی. چھت تک جانے والی سیڑھی کو اگر گرا دیا جائے تو یقین کریں سیڑھی نہیں گری، آپ عمارت کے اوپر ہر منزل تک پہنچنے سے گر گئے. سیڑھی ہٹا دی گئی، اب آپ کیسے جائیں گے؟ صحابہ ہٹا دیے گئے، امت کو حضور تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا، قرآن تک پہنچنا، سیڑھی ہٹ گئی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا یہ میرے صحابہ امت کے لیے ستاروں کی طرح ہوں گے. تو پوری جماعت اس امت کی محسن ہے جن کے تذکرے اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمائے. اور پھر ان میں ایک ہستی اور ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کے کیا کہنے، جن کا مقام، جن کا رتبہ، جن کی شان، جن کی منقبت، جن کی فضیلت، جن کی تعریف، وہ اس جگہ پر ہے جہاں ہمارے عقل اور سوچ کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی. وہ کون ہے؟ اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ، خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل. یہ دو الفاظ یاد رکھیں اور ان دو الفاظ کو اپنی زندگی میں معمول بہا بنائیں. معمول بہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو عام استعمال میں لائیں، عام استعمال میں لائیں. ہمیں پتہ ہو کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ خلیفہ اول کس کو کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ خلیفہ بلا فصل کس کو کہتے ہیں. یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہو. جب ہمیں معلوم ہوگی ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگی. کبھی آپ نے پوچھا اپنے بچوں سے گھر میں کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں؟ خلفائے اربعہ کون ہیں؟ اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ چوتھے خلیفہ کون ہے؟ آج ہمارے بچوں کو زبانی بڑے بڑے گانے یاد ہو جاتے ہیں، سن سن کے وہ گانے یاد کرتے ہیں، ناچنا سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے کام ان کو آ جاتے ہیں جو ہم بڑوں کو نہیں آ سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو باتیں ان کو سکھانی تھی، ان کے دل دماغ میں بٹھانی تھی، جن ہستیوں کی عزت، احترام، ادب ان کو بتانا تھا، اور جن ہستیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا تھا، جو ہماری آئیڈیل شخصیات تھی، آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوان نسل کو اس سے بالکل بے خبر کر دیا گیا؟ تو اس لیے آج اس نسبت سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. چونکہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ چل رہا ہے، 6واں مہینہ، اور 6واں مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جمادی الثانیہ کا، جمادی الثانیہ. اور اس 6 مہینے میں اس امت کے پہلے خلیفہ اور خلیفہ بلا فصل، یعنی جن کے خلیفہ ہونے میں حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان اور کوئی نہیں ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد اس امت کی ذمہ داری جس شخصیت کو دی گئی وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کے اور حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، کوئی حائل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل. تو اس امت کے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس امت کے خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول کی وفات کا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے. یہ یاد رکھنے کی باتیں.
ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سے بالکل ناواقفیت ہے، ہم نابلد ہیں بالکل. دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں ہم سے کروا لی جائے، لیکن کوئی ہم سے دائیں بائیں سوال کر لے، یقین کریں ہم میں جست نہیں ہے کہ کسی سے بات کر سکے اور اس کو جواب دے سکے. باطل اتنی محنت کر چکا ہے، وہ اپنے نوجوان ذہن کو، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پہ اتنا تیار کر چکا ہے کہ ان کی زبانوں پر آپ انہی کے تذکرے سنیں گے جن کو وہ اپنا کہتے ہیں. ان کے بچوں اور بچیوں کے نام آپ کو وہی سننے کو ملیں گے جن کو وہ اپنا کہتے ہیں. آپ کو ان کی زبانوں سے محبت کے تذکرے انہی کے ملیں گے جن کو وہ اپنا کہتے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے اپنے کون ہیں. ہم مسلمانوں کو آج یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے اپنوں کے نام کیا تھے. ہم مسلمانوں کو تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے آپس میں رشتے کیا تھے، تعلق کیا تھا، محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا. کسی نے کوئی کلپ سنا دیا، کوئی بات ہو گئی تو ہمارے ایمان اور جذبات کے ہلنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے خدا را مستورات کو بھی اس حوالے سے بہت بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں بچیوں کو آج اسکول کی، دنیا کی تعلیم، عصری تعلیم دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں، اور فرض کے درجے میں ہے کہ وہ تعلیم بھی ان کے پاس ہو. دنیا کے گزارنے کا سلیقہ ہمارے بچوں بچیوں کے پاس ہو. دنیا میں رہن سہن کے آداب ہمارے بچوں بچیوں کے پاس ہو. لیکن یہ صرف ہمارے بچے نہیں، مسلمان گھر کے بچے ہیں. یہ کلمہ پڑھ کر پیدا ہونے والے بچے ہیں. ان کو ان ہستیوں کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، ان ہستیوں کا تعارف ضرور کروانا ہے، ان ہستیوں کی محبت ان کے دل دماغ میں ضرور بٹھانی ہے کہ جن ہستیوں کی برکت سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن ہستیوں کی برکت سے ہمیں دین کا تعارف ہوا ہے، جن ہستیوں کی برکت سے ہم حضور علیہ السلام تک پہنچے ہیں، جن ہستیوں کی برکت سے ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کا پتہ چلا ہے، اور جن ہستیوں کی برکت سے ہم تک اللہ کا کلام قرآن کریم پہنچا ہے، اور جن ہستیوں کی قربانیاں سن کر، ان کے تذکرے کر کے آج تک امت کے دل دماغ میں دین کا درد زندہ ہے. تو اس امت کے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلامی سال کا 6واں مہینہ جمادی الثانیہ، وہ ان کی وفات کا مہینہ ہے. تاریخ 22 تاریخ. یہ سب باتیں یاد کریں، اور صرف یاد نہیں کریں، یاد کر کے دل دماغ میں بٹھا کے آج جب گھر واپسی کریں، میری درخواست ہوگی ساری مستورات سے، طالبات سے، معلمات سے کہ زیادہ نہیں، آپ نے 5 منٹ نکالنے ہیں اور گھر کے تمام افراد سے ان چند باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے. چند باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، اور ان کی وفات 6 مہینے میں ہوئی جمادی الثانیہ. تاریخ کون سی تھی؟ 22 تاریخ تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق، محبت، نسبت کس درجے کا تھا، کتنا تھا؟ ایک مسلمان کے لیے شاید یہ باتیں نئی اور اجنبی نہ ہوں. اتنا تعلق اور اتنی محبت کہ سب کچھ اپنے گھر کا اٹھا کر حضور علیہ السلام کے نام پہ قربان کیا. سب کچھ قربان کیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اتنا خیال اور اتنے احسانات کیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو زبان مبارک سے کیا جملہ نکلا؟ ایسا کوئی فرد نہیں جس کے احسان مجھ پر باقی ہو، میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر کے.
اللہ سوائے کس کے؟ ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک ہی ادا فرمائے. اتنی بڑی شان ہے. اور حضور سے تعلق اور محبت اس قدر تھا کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہ ہوتی، صرف آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، دیکھ کے سمجھ جاتے. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 4 سوالات پوچھے. پہلا سوال فرمایا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ سب مجمع خاموش. تھوڑی دیر بعد ایک شخص اٹھا، میں نے رکھا. کون ہے؟ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ سب خاموش. پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص اٹھے، جی میں نے. کون؟ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تیسرا سوال آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سارا مجمع خاموش. پھر ایک شخص اٹھے، دیکھا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر چوتھا سوال پوچھا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو آج کسی مسلمان بھائی کی جنازہ پڑھ کر اس کے ساتھ قبرستان تک گیا ہو؟ سب مجمع خاموش. پھر ایک شخص اٹھے، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 4 سوالات محبوب کائنات نے فرمائے، چاروں میں ایک شخصیت اٹھی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب یہ دیکھا آپ نے فرمایا سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ جس مسلمان میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائے وہ شخص اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما چکے. اتنی بڑی ہستیاں اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں رکھی ہیں. ہمیں ان سے محبت کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے نام کو زندہ کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا آج اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ صحابہ اکرام کی محبت، ان کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اہل بیت کی محبت و عشق ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. ہم سب کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. جتنی بچیاں طالبات زیر تعلیم ہیں، جنہوں نے نئے داخلے لیے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے دین کے اس عالی محنت کے لیے قبول فرما لے. سب کو علم بعمل سے مالا مال فرما دے. ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کو یا اللہ اپنے خاص حفظ و امان اور نصرت نصیب فرما دے. وسعت کے اسباب یا اللہ غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے. تمام اموات المؤمنین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.